الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ دائمۃ الباقیۃ ولا دائی وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں۔ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے کہ الحمدللہ اس نے تمام مخلوقات میں ہم انسان کو اشرف مخلوق بنایا اور ہم کو شاہدہ معصومین علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار بنایا، ان پر عقیدہ۔ الحمدللہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو وہ مقام و منصب دیا ہے کہ اللہ کے اتنے پیارے اور اتنے محبوب ہیں، اتنا ہی لوگوں نے ان سے بغض رکھا۔ جتنا میرا مولا یعنی آنکھوں کا نور، اللہ کی حکومت ہے مگر اللہ نے اپنی ساری حکومت ساری سلطنت علی علیہ السلام کے سپرد ہے۔ اللہ کی پہلی مخلوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صرف اور صرف مولا کائنات کا ہے۔ ایک دن جناب سلمان، جناب مقداد، عمار یاسر، سارے لوگ، محمد بن ابی بکر، یہ سب امام حسن علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ چلو بابا سے کہیں گے تمہارے کہ ہم لوگوں کو اپنے ملک کی سیر کرائیں۔ ہم لوگوں نے جناب سلیمان کی حکومت کو دیکھا، اللہ نے ان کو ایک حکومت دی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے جب ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا تو ہم ان کی بھی حکومت دیکھیں۔ ایک سلوات بھیج دو۔ اب یہ سب لے کر آئے مولا کو۔ امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں بابا اللہ نے جناب سلیمان کو حکومت دی تھی، کیا اللہ نے آپ کو بھی کوئی حکومت دی ہے؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ نے تمہارے بابا کو وہ دیا ہے، وہ ملک عظیم دیا ہے کہ جو نہ کبھی مجھ سے پہلے کسی کو دیا ہے اور نہ میرے بعد کسی کو دے گا۔ تو کہ بابا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم وہ حکومت کو دیکھیں۔ کہتے ہیں مولا کائنات نے 2 رکعت نماز پڑھی، مغرب کی طرف اشارہ کیا تو ایک بادل کا ٹکڑا آیا، اس کے بعد دوسرا بادل آیا۔ امام نے کیا کہا ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ بادل نے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت اور یہ بتایا کہ تم محمد کے وصی ہو، محمد اللہ کے رسول اور تم جو ہو تو اللہ کے ولی ہو۔ یہ سارا کہنے کے بعد میں امام نے اشارہ کیا، کچھ کلمہ کہے، ہم نہیں سمجھ پائے۔ وہ ابر جو ہے تو بادل جو ہے وہ بچھ گیا۔ امام نے کہا تم لوگ سب اس پر بیٹھو۔ دوسرے بادل پر امام بیٹھے۔ کہتے ہیں امام کی کرسی جو تھی تو وہ یاقوت سے بنی ہوئی تھی۔ امام زرد کپڑا پہنے ہوئے تھے، سر پر یاقوت کا ایسا تاج چمک رہا تھا، اور امام کو اللہ نے یاقوت کی نالین پہنے ہوئے تھے، در بیضا کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، چہرے سے ایسا نور ساطع تھا کہ ہماری آنکھیں جو ہیں تو چوندی آنے لگی امام کے نور سے۔ تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں بابا جناب سلیمان کی انگوٹھی کی وجہ سے سب ان کے مطیع و فرما بردار تھے، آپ کی اطاعت کیسی کی جاتی ہے؟ تو یہاں پر امام کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا میں وجہ اللہ ہوں، میں عین اللہ ہوں، مخلوق میں خدا کی زبان ناطق ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا نور ہوں، معرفت خدا کے لیے اس تک پہنچنے یعنی اس کا جو راستہ اس کا دروازہ میں ہوں، میں اللہ کا خزانہ ہوں، میں تقدیر ساز قدرت ہوں، میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ میرا مولا ہے، میں دونوں فریقوں کا سردار ہوں۔ فرزند تم کیا چاہتے ہو کہ تم سلیمان کو دیکھو؟ یہ لوگوں نے کہا ہاں مولا ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ جناب
امام نے جناب سلمان کہتے ہیں کہ امام نے اپنی کرسی کے نیچے سے ایک انگوٹھی نکالی. امام نے بتایا دیکھو یہ جناب سلیمان کی انگوٹھی ہے, اس کے اوپر 4 سطریں لکھی تھی, وہی اللہ کی وحدانیت, رسول اللہ کی رسالت اور اللہ کے ولی ہیں اور محمد کے وصی ہیں, اس طرح لکھا تھا. پھر امام کہتے ہیں, امام نے دیکھا لوگ سب تعجب کر رہے ہیں. امام کہتے ہیں کیا تعجب کر رہے ہو, ابھی جو اس سے آگے دکھاؤں گا اس سے تم اور متعجب ہو جاؤ گے. تو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں بابا ہم یاجوج اور ماجوج کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو امام نے کہا یہ ہوا کو حکم دیا, جیسے ہی حکم دیا ہوا بادلوں میں گئی اور بادلوں کو لے کے اڑی. جناب سلمان کہتے ہیں ہم ایک بلند پہاڑ پر پہنچے, اس پر ایک درخت تھا, ایک دم سوکھا ہوا درخت تھا. ہم جب اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ درخت اتنا سوکھا ہوا ہے, تو ظاہر سی بات ہے امام حسن علیہ السلام نے کہا بابا یہ درخت سوکھا ہوا ہے کیوں؟ تو علی علیہ السلام کہتے ہیں اس سے پوچھ لو کہ یہ کیوں سوکھا ہوا ہے. جناب سلمان کہتے ہیں جب ہم لوگ اس کے پاس گئے تو اس نے جواب نہیں دیا. امام حسن کے علیہ السلام نے بھی سوال کیا تو جواب نہیں دیا. پھر امام کہتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے ان کو جواب دے, کیوں تو سوکھ گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یا ابا محمد, آپ کے بابا میرے پاس ہر رات آ کر نماز پڑھتے تھے اور خدا کی تسبیح پڑھتے تھے. جب وہ نماز اور تسبیح سے فارغ ہوتے تھے تو ایک سفید بادل آتا تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اس پر جو اس کی خوشبو تھی اس سے ہی جو ہے تو وہی میرا کھانا اور پینا تھا, اس سے میں تار و تازہ رہتا تھا. 40 راتیں ہو گئیں مولا آئے نہیں, تو میں ان کے فراق میں جو مجھے اتنا چاہتا ہے 40 دن نہیں آیا, تو میں نے اپنی یہ حالت بنا دی. تو امام حسن اب آپ اپنے بابا سے کہیے وہ میرے قریب آئیں, مجھ پہ نظر کرم کریں تاکہ میں پچھلی حالت میں پھر سے آ جاؤں. سلام میرے مولا پہ کہ جتنا میرا مولا کو فخر کرنا چاہیے میرا مولا اتنا ہی لوگوں نے امام کے ساتھ کیا نہیں کیا. پھر جناب سلمان کہتے ہیں ہم یہ سب تعجب سے کھڑے دیکھ رہے تھے. امام اس درخت کے پاس گئے, درخت پہ ہاتھ جب پھیرا تو فوراً وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا, اس میں میوے آ گئے. امام نے کہا توڑو تم لوگ بھی کھاؤ, ہم کو بھی کھلاؤ. کہتے ہیں ہم نے خوب سیر ہو کے میوے کھائے. پھر وہاں سے بادل پہ چڑھے, پھر امام نے ہوا کو کہا کہ ہم کو لے کے چل. اب کہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ گئے کہ جہاں پر یہ دنیا جو ہے تو جناب سلمان کہتے ہیں سر کے برابر نظر آ رہی ہے, اتنے اوپر اتنی اونچائی پر چلے گئے. وہاں پر دیکھا ایک فرشتہ کھڑا ہے. اس فرشتے کا سر جو ہے وہ سورج کے پاس ہے, اس کا پیر جو ہے زمین کی آخری تہہ میں ہے, ایک ہاتھ اس کا مشرق میں ہے, دوسرا ہاتھ اس کا مغرب میں ہے. اور اس نے جیسے ہی دیکھا تو وہ کہتا ہے یا میرے یعنی کلمہ پڑھا اس نے, اور کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ جناب سلمان پوچھتے ہیں کہ مولا یہ فرشتہ کون ہے؟ تو امام کہتے ہیں کہ اس کا ایک سر مشرق میں ایک مغرب میں ہے. تو امام کیا کہتے ہیں میں نے اس کو حکم دیا ہے یہاں کھڑے رہنے کا اللہ کے اذن سے, اور اس کو رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے پہ اس کو موکل بنایا ہے, اور یہ اسی طرح قیامت تک رہے گا. بے شک میں خدا کے حکم سے, خدا کی اجازت سے اس کو حکم دیتا ہوں. میں دنیا کی تدبیر کرتا ہوں, میں پیدا کرنے والا ہوں, جو چاہتا ہوں وہ پیدا کرتا ہوں. بندوں کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں جن کو خداوند عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. بس ہم اسی طرح اڑتے ہوئے یاجوج اور ماجوج کی دیوار کے پاس چلے گئے. وہاں پر ایک طرف اشارہ کیا امام نے, تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے 3 قسم کے لوگ دیکھے اس آبادی میں. یاجوج اور ماجوج آخری زمانے میں امام کے ظہور سے پہلے وہ آ جائیں گے, پوری بستیوں کو چاٹ جائیں گے, بہت طاقت ہے ان میں. کا ایک قسم آدمیوں کی ایسی تھی کہ 21 فٹ لمبے تھے اور 10 فٹ چوڑے تھے. دوسری جو قسم تھی تو وہ جو تھے تو 100 ہاتھ اونچے تھے اور 70 ہاتھ چوڑے تھے. اور تیسرے جو تھے 2 کان اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک کان وہ اڑتے تھے اور ایک کان بچھاتے تھے. اب ایسی مخلوق کو مولا کائنات اور ساتھ میں ہیں جب دیکھیں گے, اگر ہمارے سامنے کوئی آ کے کھڑا ہو جائے تو ہم تو ختم ہی ہو جائیں گے. مگر یہی کہ مولا سامنے ہیں, ڈرے بہت یہ لوگ مگر اپنی جگہ رہے. پھر امام نے حکم دیا کوہ قاف کی طرف. اب یہ پہاڑ پر پہنچے. پورا پہاڑ جو تھا تو یاقوت سبز کا تھا.
امام نے وہاں پر ایک فرشتہ کھڑا تھا، جیسے ہی اس نے دیکھا امام کو سلام کیا، کہتا ہے مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ تو امام نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے سوال کرے گا، یہ حق مجھے ہے تجھے بات کرنے کا، تو کیسے مجھ سے بات کر رہا ہے؟ تو خاموش ہو گیا۔ تو امام نے کہا جا، میں نے تجھے اجازت دی۔ جیسے امام نے کہا تو وہ اڑتا ہوا چلا گیا۔ پھر جناب سلمان کہتے ہیں ہم ویسے ہی آگے بڑھے، وہاں پھر ہم نے دیکھا ویسے ہی ایک خشک درخت ہے۔ وہاں پر جا کے پھر اس کا حال پوچھا، اس نے بھی یہی بتایا کہ یہاں پر میرے پاس امام ہے نا آتے تھے اور اس کے پاس نماز پڑھتے تھے، یا ابا محمد اپنے بابا سے کہیے کہ وہ میرے پاس آئیں اور مجھے پھر پوری طرح پیسے ہی کر دیں۔ امام اس کے پاس بھی گئے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت اس کے میں پھل آئے ہیں تو ایسے پھل کی خوشبو تھی جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے، اتنا مزہ تھا کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کھایا۔ 40 راتیں گزر گئی ہیں، مگر جیسے ہی امام نے اس کے ہاتھ درخت کو مس کیا اپنے ہاتھوں سے، درخت اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ پھر وہ درخت نے بھی گواہی دی۔ وہاں سے اب جب آگے بڑھتے ہیں تو یہی ہے کہ وہ درخت سبز ہونے کے بعد میں جب آگے بڑھے تو ان لوگوں نے پوچھا مولا وہ فرشتہ کہاں گیا؟ تو امام نے کہا کہ اس فرشتے نے، میں جب اس کے پہلے آیا تھا تو اس نے اجازت مانگی تھی دوسرے فرشتے سے ملنے کی، تو میں نے اس سے کہا تھا فلاں دن جانا، تو اب اس کا ٹائم آج کا تھا، اس لیے میں نے اس سے ملاقات کے لیے بھیجا ہے۔ سوچیں یہ امام فرشتوں کو حکم دے رہے، امام کی حکم کے بغیر فرشتے اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولا کیا یہ فرشتے اپنے مقام سے بغیر آپ کی اجازت کے نہیں جا سکتے ہیں؟ امام نے کہا کہ قسم ہے اس کی جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو خلق کیا ہے، ان میں سے کوئی فرشتہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی میری اجازت کے بغیر ہٹ نہیں سکتا۔ اگر یہ ہٹ گیا تو یہ جل جائیں گے، اس کے پر یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر امام کہتے ہیں اب اپنی آنکھیں بند کرو۔ پھر یہ لوگ جب آنکھیں بند کی تو اس جگہ پہنچے ہیں جہاں پر امام ان لوگوں کو لے جانا چاہتے تھے۔ امام نے کہا کہ ہم وہ جگہ پہنچ گئے جہاں تم نہیں جانتے ہو کہ ہم کہاں ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا مولا آپ جانتے ہیں؟ کہ بے شک ہم ایسے ملک میں آ گئے ہیں کہ جس کو تم لوگ دیکھو گے تو کہو گے کہ یہاں پر تو صرف آپ ہی آپ ہیں، ایسے ہی نصیریوں نے خدا نہیں مان لیا۔ امام کہہ رہے تم جب یہ جگہ دیکھو گے تو اس میں اس کی مخلوق میں سے ایک ہوں۔ دیکھیں امام یہاں پر ہم کو متوجہ کر رہے، پہلے یہ کہا کہ تم لوگ دیکھو گے کہ آپ ہی آپ ہیں، پھر امام کیا کہہ رہے ہیں میں اس کی مخلوق میں سے ایک ہوں، کھاتا ہوں پیتا ہوں۔ پھر ایک باغ میں پہنچے، جنت کے باغ کے طرح تھا وہ باغ۔ پھر وہاں پر دیکھا تو ایک نوجوان 2 قبروں کے درمیان نماز پڑھنے۔ جیسے یہ لوگ پہنچے وہ نوجوان نے ان کو لوگ کو دیکھا، امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا، اور وہ نوجوان جو ہے تو رونے لگے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہا یہ جو ہیں میرے بھائی صالح ہیں، اپنے والدین کی قبر کے درمیان میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جناب صالح کہتے ہیں کہ میرے یعنی یہ جو ہیں میرے مولا جو ہیں تو روز آتے تھے میرے پاس، جب یہ آتے تھے تو میری عبادت میں اور لذت ہوتی تھی، میں بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، مگر کئی دن ہو گئے ہیں کہ میرے مولا ہمارے پاس نہیں آئے، تو اس وجہ سے جو ہے تو اتنا روئے ہیں یہ کہ جب امام نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے تب جا کے جناب صالح خاموش ہوئے۔ پھر کہتے ہیں کہ آج میں نے دیکھ لیا، آج میرا دل مطمئن ہو گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں اب تک جو تم دیکھ چکے ہو، ان لوگ کہتے ہیں مولا آپ تو ہم لوگ کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر ان لوگ کے پاس کب آتے ہیں؟ امام کہتے ہیں ابھی تک جو دیکھا ہے، جو تعجب کیا، اب آگے چلو اس سے زیادہ تعجب کرو گے۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ امام کہتے ہیں سلیمان بن داؤد کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہم نے جواب دیا ہاں مولا۔ اب امام ایک طرف چلنے لگے، ایسے باغ میں داخل ہوئے کہ سارا باغ میوے دار درختوں سے بھرا ہوا تھا، ایسے ترنم سے پرندے چہچہا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے، اللہ کی تسبیح کر رہے۔ جب ان پرندوں نے علیہ السلام کو دیکھا تو علیہ السلام کے سر پر منڈلانے لگے، سب پھیل گئے،
اس باغ کے بیچم بیچ میں ایک فیروزے کا تخت تھا، اس پر ایک جوان نظر آیا جس کی نظر نیچے تھی اور ہاتھ اس کا سینے کے اوپر تھا۔ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں تھی، اس کے سر پر ایک کپڑا تھا، پیروں میں ایک کپڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا، جیسے ہی اس نے دیکھا تو آپ کے قدموں کے اوپر جھک گیا، چہرے کو مٹی پر رگڑنے لگا، یہاں تک کہ اس کی ناک گرد آلود ہو گئی۔ ہم نے عرض کیا یا امیر المومنین کیا یہ جناب سلیمان علیہ السلام ہے؟ فرمایا ہاں۔ اپنے ہاتھ سے امام نے انگوٹھی اتارتے ہوئے فرمایا یہ خاتم یعنی یہ انگوٹھی ہے جناب سلیمان کی، سلیمان کو پہنا دی۔ پھر امام نے فرمایا اے سلیمان، اس بڑے حیات بخشنے والے کے حکم سے اٹھو کہ جو قدیم ہے۔ سلمان کہتے ہیں کہ ہم نے سلیمان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یعنی سلمان کا بیان ہے کہ جب میں نے وہ سنا اور وہ ثابت ہو گیا، امیر المومنین علیہ السلام آگے بڑھے، سلیمان سو گئے۔ ہم اٹھے، کوہ قاف کی طرف بڑھے، سوال کیا کہ کوہ قاف کے آگے کیا ہے مولا؟ تو امام کہتے ہیں کوہ قاف کے آگے 40 دنیا ہے۔ تمام دنیا ہماری دنیا کی طرح ہے جہاں سے ہم آ رہے، مگر ہر دنیا ہماری دنیا سے 40 گنا بڑی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا یا امیر المومنین کیا آپ کو اس ساری دنیا کا علم ہے؟ تو امام کیا کہتے ہیں، ان عوالم سے متعلق اور جو کچھ وہاں ہے میرا علم پوچھتے ہو؟ میں تو ان کا حفیظ ہوں، رسول اللہ کے بعد ان پر گواہ و شہید ہوں، اسی طرح میرے بعد میرے فرزند سے میرے اوصیاء گواہ ہوں گے۔ پھر فرمایا بتحقیق میں زمینوں اور آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اے سلمان، ہمارے نام رات پر لکھے گئے تو جس سے اس میں ظلمت آئی، دن پر لکھے گئے تو اس میں روشنی آئی، دشمنوں پر سختی و تکلیف و رنج کا باعث ہیں۔ میں تامۃ الکبریٰ ہوں۔ ہمارے نام عرش پر لکھے ہیں جس سے وہ منور ہوا، آسمانوں پر لکھے جس کی وجہ سے وہ قائم ہوئے، زمین پر لکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ساکن ہوئی، ہوا پر لکھے ہوئے ہیں جس سے وہ جاری ہوئی، برف پر لکھے ہوئے ہیں اس سے چمک پیدا ہوئی، نور پر لکھے ہوئے ہیں جس سے وہ چمکنے لگا، رات میں خوف پیدا ہوا ہمارے نام سے، اسرافیل کی پیشانی پر لکھے ہیں جن کے بازو مشرق و مغرب میں ہیں اور وہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اب ہم اس شہر میں ہیں جس کے مثل نہ ایسے بڑے آدمی دیکھے، نہ ایسے بازار، نہ ایسی بڑی عمارتیں، نہ ایسے طویل لوگ، یعنی اس جگہ کے لوگ بہت ہی اونچے اونچے تھے۔ ہم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو امام کہتے ہیں یہ قوم عاد کے بچے ہوئے لوگ ہیں۔ قوم عاد پر عذاب نازل ہوا تھا تو امام نے کہا یہ قوم عاد کے بچے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کے سب کفار ہیں۔ یعنی یہاں پر امام یہ بتا رہے ہیں آج کے زمانے کے بارے میں کہ بچے ہوئے لوگ ہیں، سب کفار ہیں یوم قیامت پر، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ پس میں نے چاہا کہ تمہیں دکھاؤں کہ وہ اسی مقام پر رہتے ہیں، اور میں خدا کی قدرت سے وہاں گیا، ان کے شہروں کو اکھاڑ پھینکا۔ یہ مشرق کے شہروں میں سے ہے، وہ تمہارے پاس آتے ہیں مگر تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ میں نے چاہا تمہارے سامنے ان سے مقاتلہ کروں، یعنی ان کو پھر سے میں توحید کی دعوت دوں، رسول اللہ کی رسالت کی، اگر یہ نہیں کریں تو میں ان کو قتل کروں، اس لیے تمہیں یہاں لے آیا۔
حضرت نے انہیں ایمان کی طرف دعوت دی مگر انہوں نے انکار کیا. امام نے ان پر حملہ کیا، ان لوگوں نے بھی امام پر حملہ کیا. ہم انہیں دیکھتے رہے مگر انہوں نے ہم کو نہیں دیکھا. اس طرح سے وہ ہم سے دور ہوتے گئے اور ہم ان سے قریب ہوتے گئے. پھر علامہ صدوق لکھتے ہیں کہ حضرت نے ان پر حملہ کر کے بہت سوں کو مار ڈالا. اب جب امام نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ڈر رہے ہیں تو پھر امام ہمارے قریب تشریف لائے، اپنا دست مبارک ہمارے سینوں پر پھیرا تو ہمارا خوف دور ہوا. پھر امام نے ان کو دعوت دی، پھر ان لوگ نے انکار کیا. پھر امام نے ان کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ جب امام نے تلوار چلائی ہے کہ انہوں نے شعلہ نکل رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ شعلہ اور آگ جو ہے کہیں اور سے نکل رہی تھی بلکہ مولا کے دہن سے نکل رہی تھی آگ، اور ایسی آواز تھی اس میں کہ بس ہے نا آسمان زمین پر گرا نہیں، زمین میں زلزلہ نہیں آیا. پھر امام جب اس سے فارغ ہوئے تو ہم لوگوں نے کہا مولا اب اس سے زیادہ آگے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اب ہم کو جہاں سے لائے ہیں وہیں لے چلیے. پھر امام نے ابر کو اشارہ کیا، ابر کو اڑا لے کر اور ہم وہیں پر آئے امام علیہ السلام کے گھر کے پاس جہاں سے ہم گئے تھے. وہ کہتے ہیں ہم الصبا طلوع آفتاب کے بعد روانہ ہوئے تھے. جب ابر سے نیچے اترے ہیں تو نماز ظہر کی تیاری ہو رہی تھی. ایک صلوات بھیجتے ہیں. گویا کہ ہم نے 5 گھنٹوں میں 50 سالہ راستہ طے کیا. جب حضرت نے ہم کو متعجب دیکھا تو فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو تم کو ایک چشم زدن میں تمام آسمانوں اور زمین کی سیر کرا دوں کہ میں اس پر قدرت رکھتا ہوں. یہ قدرت عظیم مجھے خالق ارض و سما کی اجازت اور خلق عظیم کی برکت سے حاصل ہوئی. میں ان کا ولی اور وصی ہوں. یقین تھوڑا آگے ہوتے جو جگہ ہے نا ایسے سے آگے ہو جاؤ، ایسے سے یقیناً علی علیہ السلام کے اتنے فضائل ہیں تو آج علی کے ہی پوتا، علی کے ہی نام آج ہم ان کے جناب علی اکبر کے سہرے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ مولا یعنی جس کے دادا کو اللہ نے ایسی حکومت دی ہو تو ہمارا امام کربلا میں ایسی شہادت دی امام نے کہ اللہ کی شریعت قیامت تک کے لیے باقی رہ گئی. بہت امام ایسی ہستی کو اب کربلا میں میدان قتال میں بھیج رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ چہیتا، اپنے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے. جس وقت جناب علی اکبر آئے بابا اب میں جاؤں گا کہ اپنی پھوپھی سے اجازت لے لیں. جناب زینب سے کہے بابا آپ چلیے ساتھ میں، پھوپھی اجازت نہیں دیں گے. آگے آگے جناب علی اکبر ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام. جناب فضا کہتی ہیں زینب حسین آیا ہے، کہتی ہیں دعا کرو حسین سوالی بن کے نہ آئے. مگر جب امام حسین اندر آئے ہیں سمجھ گئیں جناب زینب کہ میرا بھیا سوالی بن کے آئے ہیں. کہتے ہیں اپنی چادر اتاری اور بچھا دی کہ اگر میرا بھیا سوالی بن کر آیا ہے تو اس سے اچھی مسند اور کوئی نہیں ہو سکتی. امام نے چادر اٹھائی زینب کے سر پہ ڈالی، زینب دعا کر تیری چادر سلامت رہے، زینب دعا کر تیری چادر سلامت رہے. کہتی بھیا کیوں آئے ہیں؟ کہا سوالی بن کر آیا ہوں. زینب آج سے 18 سال پہلے میں نے تجھے ایک امانت دی تھی، آج وہ امانت لینے آیا ہوں. جناب زینب نے ساری بیبیوں کو آواز دی بیبیاں آؤ، 18 سال پہلے میرے بھیا نے جو مجھے امانت دی تھی آج وہ امانت میں لوٹا رہی ہوں.
میں نے 18 سال پال کے اکبر کو محمد بنایا ہے۔ کہتے ساری بیویاں اکٹھا روتی ہوئی داخل خیمے میں آ گئی، ساری بیویوں نے حلقہ بنایا، علی اکبر درمیان میں ہیں، بائیں زینب ہے، دائیں امام حسین ہیں۔ جناب زینب نے صندوق منگایا، امام نے صندوق کھولا، ہر نبی کا تبرک پہنایا ہے، کسی نبی کے جسم پر عبا ہے، کسی کی قبا ہے، کسی کا کمر بند ہے، کسی کی نالین ہے۔ جب جناب علی اکبر سج چکے نا تو زینب ہاتھ جوڑ کے کہتی بھیا آپ دعائیں مانگیں۔ زینب نے دیکھا حسین نے صندوق سے امامہ نکالا ہے، رسول کا امامہ ہے۔ زینب نے ہاتھ میں لیا، دیکھا بھیا نے ہاتھ میں لیا۔ حسین کہتے ہیں زینب تو باہر چلی جا، تو امامہ بنتے نہیں دیکھ پائی تھی۔ کہتی بھیا میں نے اکبر کو پالا ہے، اگر آپ حسین ہیں تو میں بھی زینب ہوں، آپ اگر علی کے بیٹے ہیں تو میں بھی علی کی بیٹی ہوں۔ بھیا امامہ باندھیے، زینب دیکھے گی۔ اللہ اللہ کہتے ہیں جناب سکینہ بھی کھڑی ہے، امام نے سکینہ کو دیکھا، کہا بھائی بابا، صغرا نے کہا تھا جب اکبر کے صحرا بندھے گا سکینہ تو میری طرف سے بوسے لے لینا۔ سوچے بیویاں کتنا روئی ہوں گی۔ جناب صغرا آپ تو کربلا میں نہیں تھی، اکبر کے صحرا بھی نہیں بن سکا، مگر ہم کنیز غریب آئی ہیں، ہم کربلا والے کا صحرا سجا رہے ہیں، بیویاں ہمارے جوانوں کو سلامت رکھیں۔ کہتے ہیں جس وقت امام نے سے امامہ اٹھایا کہ اکبر ذرا سا سر جھکا، کہتے ہیں عرب کے مطابق ایک پلہ بڑا رکھا، امام نے بسم اللہ کہہ کے امامہ باندھنا شروع کیا۔ امامہ جب بندھ چکا، کہتے ہیں اکبر ایک ایک بیوی کو سلام کر لے۔ بیویوں نے سلام کیا، بیویوں کو سلام کیا جناب علی اکبر نے۔ اب امام کہتے ہیں اکبر میری طرف آ جا۔ اب جناب زینب نے دیکھا جو پلہ بڑا تھا، امام نے اس کو پھاڑا، بالکل کفن کی طرح کر کے کہتے ہیں انا للہ و انا۔ اب جو کہا، کہتے ہیں قریب تھا کہ زمین کو زلزلہ آ جاتا، اس طرح سے امام نے کہا انا للہ۔ جناب ام لیلہ دیکھتی ہیں کہ علی اکبر کو تیار کہہ رہے ہیں، علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، کبھی کوئی بیوی دامن پکڑ لیتی ہے، کبھی کوئی بیوی دامن پکڑ لیتی ہے، کوئی بھی بیوی علی اکبر کو چھوڑتی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، گھوڑے پر سوار کر کے کہتے ہیں مولا اکبر تجھے اللہ کے حوالے کیا، اکبر تجھے رب کے حوالے کیا۔ کہتے ہیں نا اتنی بڑی شہادت ہے علی اکبر کی کہ میرے مولا نے کہا تھا اکبر تیرے بعد آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جناب زینب نے کہا تھا اب کوئی مرے یا جیے میرا اکبر تو نہیں رہا۔ بہت عظیم عبادت، بہت عظیم قربانی ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر کی میدان قتال میں آئے ہیں جناب علی اکبر، ایسی رجس پڑا ہے، ایسی جنگ کی ہے کہ کتنوں کو واصل جہنم کیا، بھوکے پیاسے ہیں نا، آئے بابا ایک گھٹ پانی دیتے ہیں۔ علی اکبر نہیں جانتے تھے کہ میرے بابا پیاسا ہے۔ امام نے جواب نہیں دیا، امام نے کہا علی اکبر میرے ذہن میں اپنی زبان ڈالو، اب جو
निकाल ली का बाबा आपका दहन तो मुझसे ज़्यादा सूखा है। अब बाबा अब हौज़े कौसर पर पहुंचकर दादा से साकी कौसर से पानी पीऊंगा। आ गए अली अकबर। अब जो देखा दुश्मनों ने कई अली का पोता है, एक एक करके नहीं, तीरों की बौछारें हुई, नेज़ों की बारिशें हुई। एक मर्तबा हसीन बिन नुमैर ने वो नेज़ा मारा है। खुश हो गया जब नेज़ा अली अकबर के सीने में गया। कहते जब नेज़ा सीने में गया, उस शकी ने चाहा कि घुमा के निकाले, तो नेज़े की अनी रह गई, नेज़े की लकड़ी बाहर। आवाज़ दी बाबा मदद को आइए। कहते मेरे इमाम इतनी तेज़ी से दौड़े। सकीना कहती है मेरा बाबा आगे बढ़ता था, बैठ जाता था, खड़ा नहीं हो पाता था, बामुश्किल तमाम आगे बढ़ते हैं। अली अकबर आवाज़ दे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तेरी आवाज़ से तेरा बाबा तुझ तक आएगा। मेरे मौला आगे बढ़े, क्या देखा? अली अकबर ज़मीन पर। अली अकबर ने हाथ उठाया, बाबा सलाम। अधूरा सलाम है बाबा। अली अकबर सीने पे हाथ क्यों है? का बाबा नेज़े की अनी रह गई। किसने मारा नेज़ा? हसीन बिन नुमैर ने। तो नेज़े की अनी क्यों नहीं निकाली? का बाबा वो कह रहा था, सब कहते हैं ना हुसैन बड़ा साबिर है, हुसैन बड़ा साबिर है। आज उसका सब्र देखेंगे। बूढ़ा बाप जवान के सीने से कैसे नेज़ा निकालता है। इमाम ने अपने एक जानू पे अली अकबर का सर रखा, बाएं जानू को खड़ा किया, बाएं हाथ के ऊपर सर रखा। एक मर्तबा कहते हैं नेज़े की अनी को हाथ से हिलाया, इधर आया हिलाया। कहते हैं ऐसा में बूढ़ा बाप जो तीन दिन का प्यासा, 9 दिन का रोजेदार, सुबह से लाशों पे लाशा उठा रहा है। जवान की ये हालत है। ज़मीन को जलजला आया। ज़ैनब कहती अम्मा फिज़ा जलजला आया है। का दुआ कर हुसैन अकबर के सीने से नेज़ा निकाल। ज़ैनब आके खड़ी हुई, भैया सब्र के सुल्तान हो, सारे दुश्मन खेक रहे हैं, आज एक बाप का इम्तिहान है। भैया अकबर के नेज़ा निकाल लीजिए। अब जो इमाम ने दाएं देखा, सारे अंबिया खड़े हैं। आवाज़ दी, दादा इब्राहिम आइए, इस्माइल आइए। मैंने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी है। मेरे इमाम ने एक मर्तबा हिलाया, नेज़ा नहीं हिली, यानी दूसरी बार हिलाई, नहीं हिली। एक मर्तबा हुसैन के हाथ पर हाथ आया। का कौन? का तेरी गरीब माँ है हुसैन, सुबह से तेरा इम्तिहान देख रही हूँ। मैं तेरे बाजुआ की कुंवर फातिमा ने नादे अली दम की, हुसैन के हाथ को हिलाया, नेज़े की अनी, अरे साथ में अकबर का जिगर को चादर में लिया। ज़ैनब कहती भैया अकबर को खेमे में लाओगे या हम खुद आ जाएं? का ज़ैनब तुम नहीं आना, सारी बीबियां बुर्का ओढ़े खड़ी है। एक मर्तबा इमाम कहते हैं मैं अकबर को लाऊंगा। अरे बूढ़ा सही, जवान बेटा सही, मगर मैं अकबर की लाश लाऊंगा। एक मर्तबा सीने से सीना मिलाया, दोनों हाथों से कमर पकड़ी,
اب جو لے کے چلے ہیں کچھ بھی ہے تو بڑھاپا، پیر زمین پہ رگڑ رہے، آگے بڑھے، اکبر کو تکلیف، اکبر ذرا برداشت کر لے، تیری پھوپھی سے زندہ ملا دوں، 3 جگہ میرا امام گرتے گرتے بچا۔ اکبر کہتے بابا مجھے لٹا دے، بابا مجھے لٹا کے آرام کر لے۔ کہا اکبر اگر مزدور بوجھ اٹھا کے چلتا ہے نا، جب تک چلتا ہے، ایک بار بوجھ اگر رکھ دیتا ہے تو پھر بوجھ اٹھا کے چل نہیں پاتا، تیرا بابا لے جا نہیں پائے گا۔ کہا بابا میں نانا کی طرح ہوں نا؟ کہا ہاں۔ کہا رکھ دے بابا۔ امام نے رکھا، مگر اب جو علی اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں، علی اکبر اٹھتے نہیں، امام نے اٹھانا چاہا، آواز دی، بنی ہاشم کے بچوں آؤ مدد کرو، بیویاں دوڑی۔ امام نے اشارہ کیا کوئی نہیں آئے گا۔ علی اکبر کو بنی ہاشم کے بچوں کی مدد سے لائے خیمے میں۔ جیسے ہی لاش اکبر آئی ہے، امام کہتے ام لیلہ کہاں ہے؟ اب جو فضا نے دیکھا لیلہ، ام لیلہ اپنے خیمے میں ہے، کیا دیکھتی ہیں؟ دیوار کی طرف منہ ہے۔ کہا ام لیلہ علی اکبر آیا ہے۔ کہا اماں فضا ذرا دروازہ دکھا دو، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، میں نے سنا ہے علی اکبر خون کا صحرا باندھ کے آیا ہے۔ جناب فضا لے کے آئیں، علی اکبر کی لاش کے پاس بیٹھی۔ کہا بیبیوں منہ پھیر لو، منہ پھیر لو۔ ایک مرتبہ کہتی میرے والی آپ بھی منہ پھیر لیں۔ کہتے ہیں جب منہ پھیرا ہے تو جناب ام لیلہ کو کچھ دیر کے بعد سکینہ کہتی ہے بابا بابا دیکھیے تو صحیح۔ کیا دیکھا؟ ام لیلہ علی اکبر کے خون سے اپنے سر کے بال، میں نے منت مانی تھی علی اکبر تیری مہندی سے خطاب